ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا بے شمار شکر ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید کی توضیحات کو پیش کرنے کے لیے ہمارے لیے ہادی و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج ہماری گفتگو کا محور قرآن مجید اور اس کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقہ تمام الہامی کتب کے تمام علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تمام ضروریات کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا علم اس میں رکھا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے ذریعے عالم اسلام میں بکھری ہوئی تمام امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اگر پوری امت کو جمع کیا جا سکتا ہے تو صرف قرآن مجید کے نام پہ ہی جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، اور جو شخص قرآن مجید میں اختلاف کرتا ہے ہر مومن کو اس کے ایمان سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید بہت بڑا ذکر ہے، ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ ایسا آفاقی ذکر ہے جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت اس کے تذکرے بھی دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ربانی ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب العلیم ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بھی کہا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کو ڈرایا جائے۔ یہ فرقان کیسے ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر اس صلاحیت کو پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ حق و باطل میں فرق کو سمجھنے لگ جاتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب مبارک میں بھی کہا ہے، ارشاد ربانی ہے اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ برکتوں والی کتاب کو جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس پہ برکتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اس کتاب کو ہم نے برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا، اس کی اتباع کرو، اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں زندگی کے زاویے درست کر لو، اپنے رویوں کی نوک پلک سیدھی کر لو۔ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کو، اس کتاب مبارک کی اتباع کر لو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب نور بھی کہا ہے، یہ روشنی ہے۔ جس شخص کا تعلق اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست فرماتے ہیں۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، جو خوش نصیب، جو سعادت مند قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ کلمہ یہ ایک ہی حرف ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور اگر کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور نیکیوں کی قدر کر لو۔ نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، والدین کو انسان چھوڑ دے گا، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا، ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی، وہ کہے گا، اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میرے خاندان کو جلا دے، جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا، مجھے چھوڑ دے، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو چنگھاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی اتار دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ پکارے گی، اس شخص کو بلائے گی، کس کو؟ جس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ اس کی تعلیمات کو اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں میں رشک جائز ہے۔ ایک اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص دن رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرتا رہے۔ آج ایک بندہ مومن کو رشک کرنا ہے تو ان ہستیوں پہ رشک کرنا ہے، رشک کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، میرے مالک اس قاری قرآن کو تو نے ہی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے، میرے مالک یہ مال تو نے ہی دیا ہے، لیکن دین کی سر بلندی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق تو نے اس کو عطا کی ہے، اے اللہ یہ توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی تلاوت میں، اس کی فہم و بصیرت میں، اس پر عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، اللہ رب العزت اسے خاکی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں کھڑا کر دیں گے، جن نورانی صفوں میں اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، کوشش کے باوجود اور ہمت کے باوجود وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوشش، اس کی ہمت اور اس کی سعی اور اس کی خوبصورت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ تو تصدیق کیا گیا ہے،
جو قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے گا، قرآن ہی سے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جس کی سفارش قرآن نے کر دی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا، اے بندہ مومن، مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہ قرآن ہوں جس کی تعلیمات کی وجہ سے تم نے دن بھر روزہ رکھا، سخت گرمی میں بھی، رات کی تاریکیوں میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں۔ اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ، اپنے اس بندے کو انعامات سے نوازیے۔ انسان کو کرامہ کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر قرآن کہے گا، اے اللہ، اسے اور نوازیے۔ کرامت کی خلعت فاخرہ اس بندے کو پہنائی جائیں گی۔ قرآن پھر کہے گا، اے اللہ، اپنے اس بندے کو اور نوازیے۔ اے اللہ، اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے۔ اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ اتنا پیارا دوست ہے، اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اس کی لذتیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ قبر میں انسان اکیلا ہوگا، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ سورہ ملک ہے۔ یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرا دے گی، انسان کی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک انسان کو جنت میں داخل نہیں کرا دیتی۔ یہ جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی، اے اللہ، اپنے اس بندے کو بخش دے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے پڑھنے والے کو بخش دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے فہم و بصیرت عطا فرمائے، اور اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے، اور آخرت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔